جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، کائنات بنانے والے نے اسے کچھ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں ہر چیز کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کے راستے تنہا نہیں کٹ سکتے، ایک دوسرے کے تعاون کی، مدد کی، ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اس دنیا کو مسائل کی جگہ بنایا ہے، مسائل کے لیے بے شمار وسائل رکھے، ان میں سے کچھ جائز ہیں، مشروع ہیں، اور کچھ ناجائز ہیں اور ممنوع ہیں۔ اچھے لوگ، خاندانی لوگ، فطرت سلیمہ رکھنے والے لوگ، سلیم الطبع لوگ اور نفیس قسم کے لوگ اچھے وسائل کا استعمال کرتے ہیں، اور جو وسائل ان کی شایان شان نہ ہوں ان سے وہ اپنا دامن بچاتے ہیں۔ وسیلے کا لفظ ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، یہ ان عنوانات میں سے ایک عنوان ہے کہ جسے بہت زیادہ خلط ملط کر کے پیش کیا گیا اور اس کی کوئی صحیح وانڈ نہیں نکالی گئی۔ کوشش کروں گا کہ آج کی ملاقات میں ہماری یہ دعوت صرف ان احباب کے لیے ہے کہ جو بات کو سمجھنے والے ہیں، جنہوں نے جذباتی ہو کہ جسٹ ایک آدھی بات سن کے عادت کے مطابق غلط بولنا ہے، وہ ان کا شیوا ہے، ان کو مبارک۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی مسائل رکھے ہیں ان کا حل رکھا ہے، اور حل کو بڑے خوبصورت انداز میں بتا دیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو وسیلے کا لفظ ہے، واسطہ، ذریعہ، سبب، آسرا، کہ جس کو پا کے ہم اگلا کام کر سکیں، وہاں تک پہنچ سکیں، ہماری اپروچ ہو سکے، اس اعتبار سے وسیلے کی تین قسمیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی ہے لغوی، لینگویج وائز، ہر بندہ اسے کس معنی میں، ہر قوم، کوئی زبان والا اسے کس معنی میں لیتا ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اصطلاحی، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، دنیاوی وسیلہ، ایسے مسائل جو ہمارے دنیاوی ہیں ان کے وسائل موجود ہیں، اور تیسری چیز ہے اور قسم ہے شرعی وسیلہ یا دینی وسیلہ یا اخروی۔ انشاءاللہ اس کے ارد گرد ہماری بات گھومے گی، اور 20 کے لگ بھگ ہم وسائل اور مسائل پہ بات کریں گے۔ پہلے اللہ کی کتاب 3-4 آیتیں سن لیں۔ مالک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر اور تقوی، نیکی اور بھلائی کے معاملات میں اللہ کے خوف اور ڈر، احکام اور نواہی میں ایک دوسرے کی مدد کریں، معاونت کریں۔ مدد، استمداد، بندے کے پاس جو قوت اور صلاحیت ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے استعمال کر لے یا اگلا مانگ لے۔ انشاءاللہ ہم اس کا حکم بھی پڑھیں گے، اور اس پہ لگنے والے فتوے، اور پھر اس کے اندر جو معاملات گڈ مڈ کیے جاتے ہیں، خلط ملط کیے جاتے ہیں، غلط کنسیپٹس کو داخل کر کے صحیح کو بھی خراب کر دیا گیا ہے، ملاوٹ،
اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، آپ کر بھی سکتے ہو، لیکن گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں کسی کا ساتھ مت دینا، وسیلہ مت بننا، ذریعہ مت بننا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہنا۔ ان اللہ شدید العقاب، جو طاقتیں دے سکتا ہے وہ ان طاقتوں پہ سزا بھی دینے کے لائق ہے، اور وہ یہ کر سکتا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب آئیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 تھی جو ہم نے پڑھی۔ اب آیت نمبر 35 پہ پہنچیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، مومنوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، احکام اور نواہی کو مانو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کا ترجمہ لے کر کے سیاق سباق چھوڑ کے دنیا نے بہت کچھ کیا ہے، سچ جھوٹ کی ملاوٹ، انشاءاللہ آج سب نکھرے گا۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد، قد و کاوش، محنت، سعی پیہم، یہ سب کیجئے لعلکم تفلحون، تاکہ آپ لوگ فلاح کو پا سکیں اور آپ کامیاب ہو سکیں۔ اس کے متصل بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے ایمان کا وسیلہ استعمال نہ کیا۔ اللہ نے آواز کیا دی تھی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان وسیلہ ہے رب تک پہنچنے کا، دعوت ہے، ایمان اختیار کیجئے، اسے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنائیے۔ ایمان بالتوحید اور ایمان بالرسالہ، یہ رسالت اور الوہیت پر ایمان جو نہیں لے کے آئے، ان الذین کفروا، جو اس کے انکاری ہیں، جو اس وسیلے کو نہیں مانے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، انہیں قیامت کے دن ضرورت تو پڑے گی، پیشی تو ہو نہیں ہے۔ یہاں ایمان کا وسیلہ کافی ہے۔ اگر آپ مومن ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، عقیدہ صحیح کر لیتے ہیں، اللہ اس وسیلے کے ذریعے آپ کو کامیاب بھی کرے گا، لعلکم تفلحون۔ لیکن اگر اس وسیلے کے انکاری رہے، رسول پر ایمان نہیں لائے، وقت کے نبی پر ایمان، پیغمبر پر ایمان نہیں لائے اور کفر کیا، قیامت کے دن حاضری تو ہونی ہے۔ وہاں کیا کرو گے؟ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو تھرو پراپر چینل نہیں ہوا تو ناجائز طریقے سے شارٹ کٹ کروا لیں۔ شارٹ کٹ کیا ہے؟ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، یہ جتنے دنیا میں زمین کے برابر خزانے جمع کر کے لائے تھے وہ بھی لے آئیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسے ڈبل کر کے لے آئیں، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ فدیے میں دے کے اس ذریعے، اس وسیلے سے، اس سبب سے، اس آسرے، اس حوصلے سے، اس سہارے سے اپنے آپ کو بچا سکے من عذاب یوم القیامہ، تاکہ قیامت میں رب کی پکڑ نہ ہو۔ ما تقبل منہم، لوگوں یہ قبول نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، نتیجے میں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وسیلے کا انکار، ایمان کا انکار، اللہ کی الوہیت کا، توحید کے وسیلے سے کامیابی کا انکار، ایمان بالرسالہ اس کا انکار، پیغمبر کے تھرو ہدایت لینے کا انکار۔ اللہ کہتے ہیں آگ میں ڈال دیں گے، یہ چاہیں گے نکلیں، وما ہم بخارجین منہا، یہ کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ اسی عذاب میں سدا قائم رہیں گے، بچ نہیں سکیں گے۔ حضرات سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 اور 36 گھر جا کے مطالعہ کیجئے گا۔ صرف 35 نمبر آیت اتنا جملہ لے کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ جی وسیلہ، پھر اس میں نجائز بھی ڈال دیا، سارا کچھ ڈال دیا، ممنوع بھی ڈال دیا، حرام بھی ڈال دیا، دنیاوی اور دینی شرعی کا مکسچر بنا کے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ یہ بھی فلاں کے توسل، فلاں کی جاہ، فلاں کی شان، فلاں کی عزت، آبرو، مقام اور مرتبے اللہ اس وجہ سے۔ تو انشاءاللہ آج سب الگ الگ نکھر کے سامنے آئے گا اگر کوئی بھائی سمجھنا چاہتا ہے۔ دوسرا مقام ہے سورۃ الاسراء بنی اسرائیل کا۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. یہ آیت بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ سیاق میں آیت پہلے ہے، آیت نمبر 56 ہے. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں سے کہیے جن کو تم بلاتے ہو یا گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، دکھ ڈال سکتے ہیں، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ. ہم سچے رب کا فیصلہ اور بیان قرآن کا یہ ہے کہ یہ تمہارا دکھ نہیں ڈال سکتے، ولا تحویلا، نہ اسے بدل سکتے ہیں. ہال چینج کو کہتے ہیں، آپ سے بدل کے کہیں اور لے جائیں. جیسے رب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارش میں کہتے ہیں اللہم لا علینا ولا، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہ بارش سائڈاں تے لے جا، ہن ساڈی ضرورت پوری ہو گئی. تو چینج، یہ چینج نہیں کر سکتے. اب اللہ کہتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. توجہ کیجئے گا، سارے مفسرین نے ان آیات کے بارے میں لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے اپنے جن مقرر کر رکھے تھے. جیسے نہیں ہم نے کسی کو سیکیورٹی دی ہوتی کہ یار میرا معاملہ آپ نے سنبھالنا ہے، فوج کو دے دی، پولیس کو دے دی، پرائیویٹ اداروں کو دے دی. ہر بندے نے جس وادی میں جاتا وہاں کے بڑے شیطان سے یا جن سے باقاعدہ یہ کہتے اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو بھی سربراہ ہے، وڈیرا ہے، میں اس کی کسٹڈی میں، نگرانی میں، حفاظت میں اور پناہ میں آتا ہوں. کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کر رکھا تھا. اللہ نے کیا کہا؟ ان کو کہو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو یہ تمہارے دکھ نہیں ٹال سکتے، یہ تم سے دکھ جو ہے وہ دور بھی نہیں کر سکتے. اولئک الذین یدعون، جنہیں تم پکارتے ہو ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خود دعائیں کرتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے. ہم نے سورۃ الجن میں پوری تفصیل رکھی تھی. یہ جنوں کو پوچھتے تھے، بلاتے تھے، پکارتے تھے، وہ خود آ کے کلمہ پڑھ گئے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گئے. وہ خود ایمان کے وسیلے کو طلب کر کے اللہ کا قرب چاہتے ہیں. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اللہ کی رحمتوں کے امیدوار بنے. جن ہو کے بھی ویخافون عذابہ، وہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. جن کو تم نے بزرگ سمجھ کے وہ میرے سے خود نیک اعمال کا وسیلہ، ایمان کا وسیلہ، اچھے معاملات کے وسیلے سے چلتے رہیں، وہ تو میرے عذاب سے خود ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، اگر کسی عذاب سے ڈرا جانا چاہیے تو وہ صرف اللہ کا عذاب ہے. یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 57 ہے. اس کا شان نزول اور تفصیل میں انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں رکھوں گا. اشارہ میں نے کر دیا ہے. باقی اب باتیں ہیں. اچھا، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ جن کو ہم پکارتے ہیں وہ جا کے ایمان لے آئے ہیں. کئی دفعہ نہیں پتہ ہوتا کہ اصل جن کے پیچھے ہم لگے ہیں وہ اپنا کام اور کر گئے ہیں. اب آئیے، یہ تھی وسیلے کی دو مشہور آیتیں. دنیا مسائل کی جگہ ہے، مسئلے بنتے رہتے ہیں. مسائل کے حل کے لیے مسبب الاسباب نے اسباب رکھے ہیں. ان اسباب کے تحت آپ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، اس سبب کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. لیکن شریعت سے پوچھنا پڑے گا، جائز ہے تو ٹھیک، ناجائز ہے تو ممنوع، جائز ہے تو مشروع. دنیاوی میں پہلے لغوی سن لیں. لغوی وسیلہ کیا ہے؟ سہارا، آسرا، ذریعہ، سبب، مسبب، مسبب، وسائل. عربی میں وسیلہ کا معنی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ، راستہ، یا کوئی چیز جو انسان کو اس کے مقصد تک پہنچائے اس کا استعمال کرنا، اور ایسا واسطہ جس سے انسان مطلوبہ چیز تک پہنچ سکے. یہ وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب دوسرا، اللہ نے جو دنیاوی وسائل رکھے ان میں طبعی وسیلہ ہے. طبعاً، طبیعتاً انسان کو زمین پہ رہنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. جی ہے. اب طبیعت کے وسائل کو استعمال کرنا مسائل کے حل کے لیے شریعت سے پوچھا جائے گا جائز ہے یا ناجائز ہے.
میں طبعاً ایک کھلے ماحول میں رہتا ہوں، وہاں قدرتی ایک طبعی ماحول ہے، مجھے یہ دیکھا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہاں کوئی ایسا ویسا نہیں معاملہ، مجھے دیکھنے والا بھی نہیں، میں سانپ کھانا چاہتا ہوں، میرے سامنے آ گیا ہے، پکڑ کے سر کاٹ کے دم کاٹ کے بیچ میں سے اس کو وائٹ میٹ سمجھ کے فش کی طرح فرائی کر کے کھا لوں، گرل کر لوں، شریعت جواب دے گی کہ خبیث چیز ہے، نجس چیز ہے، حرام ہے، طبیعت میں ہے، تبن پائی جا رہی ہے، لیکن تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ مجھے وہاں پہ ٹڈی مل گئی ہے جس کو آپ بینڈا کہتے ہیں، یہ گراس اوپر ہے، قدرتی پایا جا رہا ہے، لشکر آیا ہے، اس میں پروٹین ہے، میں شریعت سے پوچھ لوں، شریعت کہتی ہے تیرے لیے جائز ہے، اگر دل مانتا ہے تو کھا لے۔ تبھی آگے چلتے ہیں، تیسرا وسیلہ فطرتی وسیلہ، جینے کے لیے فطرت نے سانس، اب سانس کو ذریعہ بنانا یہ ایک فطرتی بات ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں سانس آ رہی ہے، اگر آپ کہیں مجھے اس وسیلے کی ضرورت نہیں، انکار کر کے بیٹھ جائیں اور آکسیجن کو ریجیکٹ کر کے اس کی جگہ آپ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ یا کسی اور گیسز میں جو آپ کی سانسیں تنگ کر دیتی ہیں اور پھیپھڑوں کے لیے مسائل بنا سکتی ہیں، اس فضا میں رہیں اور کہیں جی میں تو فطرت کے ساتھ ہوں، ہوا تو آ جا رہی ہے، آپ کوئی اور سلنڈر لگا لیں، تو یاد رکھیے گا اس میں آپ کے لیے اور میرے کے لیے رب نے جو طبی فطرتی وسیلہ رکھا ہے وہ آکسیجن کا رکھا ہے، وہی ہوا لیں گے، تازہ ہوا، اگر غلط ہے تو غلط۔ آگے چلتے ہیں، چوتھا وسیلہ ہے قدرتی، قدرت نے درخت اگانے کے لیے، فصل اگانے کے لیے زمین کو سبب بنایا ہے، اب میں کرنا چاہتا ہوں، درخت لگانا چاہتا ہوں، کہاں لگاؤں؟ سڑک کے درمیان میں، زمین اللہ کی ہے، الارض للہ والحکم للہ، میں ساری زمین پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، درتی بات نہیں، شریعت کہے گی راستہ ہے تو نہیں بیٹھنا، میں قدرتی ماحول میں جا کر کے پیشاب پخانہ کرنا چاہتا ہوں، شرن ممنوع نہیں ہے، میری حاجت ہے، میری ضرورت ہے، لیکن شریعت کہے گی راستہ، سایہ دار پیڑ یا جگہ استعمال نہیں کرنی، تو جو مشروع ہے مشروع ہے، جو ممنوع ہے ممنوع ہے۔ اسی طرح واقعاتی وسیلہ، مجھے بلندی پہ چڑھنا ہے، ہائٹ پہ جانا ہے، لفٹ لگوا لوں، سیڑھی لگا لوں یا ڈھلوان بنا لوں، جی ٹھیک ہے، لیکن میں نے جہاں چڑھنا ہے مقصد کیا ہے؟ چوری کرنے کے لیے؟ جب نیت غلط ہے تو پھر ذریعہ بھلے جائز ہو، حلال کمائی سے سیڑھی بنی ہو، تو اس وسیلے کا استعمال حرام ہو جائے گا۔ میں نے چھت پہ چڑھنا ہے، چھت کو لیپ کرنا ہے، کوئی ضروری کام ہے، ٹھیک ہے، اگر میں نے چھت پہ چڑھ کے ہمسایوں کے گھر جھانکنا ہے تو وسیلہ جون سا مرضی یوز کیجئے، سر جی واقعاتی معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ممنوع ہے۔ اب آتے ہیں یعنی کہ میکانیکی، ہم مکینیکل اگر کسی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ نے اس کے لیے بھی وسائل رکھے ہیں، جیسے مشینری چلنے کے لیے بنانے والوں نے مبلیل رکھا ہے کہ صحیح ورک کرے، چینج کرنا پڑے گا، جس نے جسمانی مشینری بنائی ہے اس نے بھی اس میں جو میکانزم رکھا ہے، مشروبات اور مطعومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کہیں میں نہیں کھاؤں گا اور بالکل ایسے ہی جیوں گا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام نے ایسی رہبانیت نہیں رکھی، کھانا پینا میسر میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا، میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا، مجھے نفس کو مارنا ہے، مجھے ہڈیاں نکالنی ہیں، مجھے پسلیاں نکالنی ہیں۔ شریعت کہتی ہے المؤمن القوی احب الی اللہ، اللہ کو زور والا، قوی، طاقت والا، قوت والا مومن زیادہ پسند ہے، اسی لیے جوانی کے سجدے مزہ دیتے ہیں، بڑھاپے میں جب کمر نہیں جھکتی مشکل سے سجدے ہوتے ہیں، جوانی، طاقت، قوت اللہ نے دی ہے تو لیجئے۔ اب یہ کہے کہ نہیں، لیکن پینے کے لیے مشروب کا پتہ کیجئے،
وہ جی مشروب ہونا چاہیے، پانی ہے جی پی لیں، جائز ہے، مشروع ہے، شراب ہے، یہ بھی وہی کام کرتی ہے، کہا ممنوع ہے۔ پوچھیں گے کس سے؟ ہے دنیاوی معاملہ، جینے کا معاملہ، زندگی کا مسئلہ، وسیلہ موجود ہے، ذریعہ موجود ہے، مگر ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ مجھے کھانا کھانا ہے، میں دال کھا لوں جی لے لیں، اچھا میں جا رہا ہوں گلی میں کسی کا بکرا ہے، گاڑی میں ڈال کے گھر لا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قبلہ رخ ہو کے ذبح شبح کر کے بوٹیاں شوٹیاں بالکل اچھا مثالہ سب، بکرا بھی حلال ہے، لیکن جو اس کا ذریعہ استعمال ہوا ہے وہ حرام ہے، لہٰذا نہیں چلے گا۔ ساتواں وسیلہ لازم و ملزوم کا، بچوں کے لیے اولاد لینی ہے تو شادی کیجئے، شادی کیجئے، مرد عورت لازم و ملزوم ہے، اللہ کے ایک قانون ہے۔ وہ چاہے تو ماں باپ کے بن جناب آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بن باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے جو اصول، قاعدہ، ضابطہ اور سبب، ذریعہ، وسیلہ رکھا ہے اولاد کے لیے کہ مرد اور عورت۔ اب پوچھا جائے گا کہ مجھے عورت مل گئی ہے، مرد کہہ رہا ہے، اور عورت کہتی ہے مجھے مرد مل گئی، ہم نے جوڑا بنا لیا ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، میں اس کی گرل فرینڈ ہوں، ہم اولاد لینا چاہتے ہیں، وسیلہ بھی موجود ہے، لیکن شریعت سے پوچھا جائے گا نکاح ہے کہ نہیں؟ نکاح ہے تو جائز ہے، زنا اور صفا ہے تو حرام ہے۔ وسیلہ وہی ہے، معاملات کو مکس مت کیجئے، جو جیسا ہے ویسا رکھیے۔ آٹھواں وسیلہ شرطیہ وسیلہ، کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو شرط ہوتی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، چٹے گورے ہیں، صبح آپ نہائے تھے، اس وقت آپ نے وضو بھی کیا تھا، اب آپ جمعے میں آئے ہیں، کیڑا باواں ٹنگے کپڑے انو وٹ پہن، لہذا چلتے ہیں، کون دیکھتا ہے؟ وضو شرط ہے نماز کا اجر اور جمعے کا اجر لینے میں، اگر شرط ہے تو مشروط بھی پائے، اگر نہیں تو اللہ وضو کے بغیر، یہ شرط ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے اعمال کی قبولیت کا، بسم اللہ کیجئے۔ یہ شرط اگر آپ متعلقہ فن کو جانتے ہیں، یہ بھی شرطیہ ہے، وسیلہ لکھیا ہوتا نا، شرطیہ میٹھے انار لیکن کھٹے نکل ہوتا نا، شرطیہ وسیلہ، جو بندہ وہ کام کر سکتا ہو، اس فن کا ماہر ہو، اس سے وہ کام کروائیں زندگی میں، یعنی اسباب کے تحت، ذرائع کے تحت، معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ، نالج کے ساتھ۔ اگر شرط پوری ہے تو بسم اللہ۔ آپ نے سوٹ سلوانا ہے، سٹچ کروانا ہے، کہاں جائیں؟ درزی کے پاس۔ سلائی جوتے کی ہونی ہے، کس کے پاس جائیں؟ موچی کے پاس۔ آپ کے جسم پہ کہیں کٹ آ گیا ہے، سٹچ کروانا ہے تو کہاں جائیں؟ سرجن کے پاس۔ اب اگر کوئی اٹھ کے معاملہ گڈ مڈ کر دے اور جا کے موچی کو کہے میرے جسم پہ کٹ آیا تھے دو، میں بڑی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ بھائی کے ساتھ یہ میٹر ہوا، دور دراز علاقہ تھا، پاؤں پہ اچھے خاصے جو تھے وہ زخم اور کٹ تھے، خون بہہ رہا تھا، اس نے سیدھا جا کے موچی کو کہا سر جی دو توپے تلایا جائے، سر سے لے کے پاؤں تک اس نے دیکھا تھا، پتر سٹ سر چ تے نہیں لگی؟ کہندا نہیں جی تواڈے سامنے میں۔ کہندا پتر مینوں ادا لگدا تینوں نہیں پتا کہ میں موچیاں میں جوتے، کہندے یار تیرے کول آر بھی ہے، دھاگا بھی ہے، سی لینا ہے نا، میری مجبوری ہے تو سی دے۔ موچی نہ کر رہا ہے، اور اگر سرجن کے پاس جوتا ٹوٹا ہے، جا کے کہو جناب آپ بڑی کمپیوٹرائز سٹچنگ کرتے ہیں، مہربانی کریں میں آپ کی فیس دے آیا ہوں، سٹچ کر دیں، نہیں چلے گا۔ لیکن دین میں سب چلتا ہے، شوبدہ بازیاں، ڈرامے بازیاں، جن کی اپنی اولاد نہیں، ان کی قبر پہ جا کر کے، ڈھیریوں پہ جا کے، جنہوں آپ ساری عمر عشق نہیں لبیا، او چنگ جا کے بچارے، پہلے مائی باپ تو پھر ہو، جن کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، ان کے نام لے لے کے واسطے ڈال کے، سر جی مجھے ضرورت ہو نقشے کی، کہاں جاؤں گا؟ کسی دیہاتی کے پاس؟ نہیں، یہ شرط ہے جس فن کا وہ بندہ ماہر ہو، وہ فن موجود ہو، اس کی صلاحیت ہو، اس کا اس کے پاس
جو ہے وہ ڈپلوما ہو یا پریکٹیکل ہو، آپ اس سے وہ کام کروا لیں. اگر بعد میں نقصان ہو گیا تو پھر مت کہیے گا، غیر متعلقہ آدمی کے پاس نہیں. 9واں چیز ہے سببی وسیلہ. اللہ نے کچھ چیزوں کو سبب بنایا. آپ نے فجر پڑھنی ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، فجر کی رکعتیں 2 سنتیں 2 فرض، لیکن جب تک سبب طلوع فجر کو رب نے علامت رکھا ہے، وسیلہ رکھا ہے، ذریعہ رکھا ہے، فجر طلوع ہوگی تو فجر پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ جتنی مرضی نیت لیں، تہجد ہو جائے گی، فجر نہیں ہوگی. سورج سر پہ ہے، زوال پذیر نہیں ہوا، زوال نشانی ہے، علامت ہے، سبب ہے نماز ظہر کے فرض ہونے کا، وہ نہیں ہوا، آپ کی نماز ظہر نہیں ہوئی. سورج کا غروب ہونا شرط ہے مغرب کے لیے، اور سبب رکھا ہے اللہ نے. کراچی میں تھا، 5 منٹ رہتے تھے، فلائٹ میں بیٹھے ہیں، ہر چیز ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے جی ابھی 5 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں. فلائٹ اٹھ گئی، 2 گھنٹے ہم سورج دیکھتے رہے، روزہ نہیں کھولا، بھی سورج سامنے ہے، جو ایک ظاہری سبب ہے، ایک علامت ہے. تو وہ ہمیں یہاں کے 17 گھنٹے کا مزید 2 گھنٹے کا اور ڈال کر کے پھر جا کر کے جب کہیں سورج غروب ہوا تو روزہ. تو میرے بھائی اسباب کے تحت ایک ونڈ نکالیں، جو حقیقت ہے اس کے ساتھ چلیں. 10واں وسیلہ ہے علت کا وسیلہ. علت اگر پائی جاتی ہے تو بسم اللہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اعبدوا ربکم آگے جا کے کیا لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو روزہ ہے نا، یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ سبب ہے رب کی رضا کا، اجر کا، کامیابی کا، کامرانی کا. مگر علت جب پائی جائے گی، تقوی تو ٹھیک، اگر تقوی نہیں تو فارغ. اب اسے کوئی نہیں لیتا، نہ تقوی شرط رکھتا ہے نہ اس میں. اور تقوی نام ہے اللہ کی توحید اور احکام کو ماننے کا، نواہی سے رکنے کا، پیغمبر کی سنت کو لینے کا. اور 11ویں نمبر پہ ہے نظری وسیلہ. نظر اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ کا وسیلہ بنایا کہ نہیں؟ اکھاں تے بندہ کھوپے چاڑ لوے تو بعد چ کہے مینوں دسدا نہیں. کالی رات چ کالیاں انکا لا کے، چشمے لا کے، گورے گورے مکھڑے تے پھرے تے کہے مینوں دسدا نہیں. آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے. قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ دلائل موجود، قرآن موجود، سنت موجود. اللہ نے تیری نظر، تیری بصر اور تیری بصارت، تیری بصیرت مناظر بنائے ہیں دیکھنے کے لیے. یہ اللہ نے اس کو وسیلہ رکھا ہے. استعمال کر، آنکھیں کھول، یہ جہان دیکھ، دنیا دیکھ، دلائل دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. 12واں وسیلہ ہے سمعی وسیلہ. سمعی، کان استعمال کیجئے، سنیے. آواز ہے، صوت ہے، یہ ضرورتیں پڑتی ہیں، ایک دوسرے کو بلانا پڑتا ہے، آواز دینی پڑتی ہے. میں نے 9 محرم کو پورا ٹل لگا لیا، کراچی تھا، فیصل آباد میں کسی سے رابطہ ہو جائے. چونکہ لینڈ لائن نمبر میرے پاس اس وقت نہیں تھا، میں سفر میں تھا، اور جو رابطے کی سہولت تھی وہ میسر نہیں تھی. بڑیاں میں اچیاں اچیاں آوازاں ماریاں فیصل آبادی بزرگاں نو، کسی نے نہیں سنی. بابا عالم لوہار بھی کہندا ٹر گیا لالے موسے والا، آوازاں ماریاں، بلایا کئی بار، میں کسی نے میری گل نہ سنی. سر جی اپنی جیب میں موبائل سائلنٹ ہو تو بابا جی نہیں سنتے، بابا جی نہیں سنتے. یہ صرف بغیر اسباب کے اگر کوئی ہستی سنتی ہے تو وہ صرف اللہ ہے. دنیا کی 3064 سے زیادہ جو لب و لہجے ہیں، انہیں اگر کوئی اکیلا صرف سمجھتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے. لہٰذا اس وسیلے کو اسباب کے بغیر جب ضرورت پڑے، تیرے منہ سے آواز نہ بھی نکلے، زبان نہ بھی بول پائے، وہ گونگوں کو بھی سنتا ہے.
دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا تو، بول نہ سکنے والوں کو سمجھنے والا تو۔ سر جی اس لیے اگلا وسیلہ ہے، اچھا ہاں یہاں بھی مشروع اور ممنوع بیان کر دوں۔ نظر وسیلہ ہے دیکھنے کا، اور بندہ کہے جی اللہ نے ہن اکھ دیتی ہے تو بندہ ویکھے بھی نہ، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ پوچھا جائے گا جو دیکھ رہے ہو وہ دیکھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو بسم اللہ، قرآن پڑھ کھولیے دیکھیے۔ اگر کسی کے چہرے کی کتاب پڑھنی ہے، میں جی چہرے پڑھنا مہنگی ہیں اگر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو، چہرہ پڑھتے پڑھتے یہ ممنوع وسیلہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ نظر نیویں رکھ، کچرا شچرا پی گیا، کوئی جتی شتی وج گئی پھر نہ کمی، وہ اللہ نے دیتا سی میں استعمال کیتا، اللہ نے ساتھ اگلا وسیلہ دیا ہے، وہ ہے عقل کا فکری وسیلہ۔ سوچ کے لیے دماغ دیا ہے، درکار ہے۔ سوچ مثبت ہے تو بسم اللہ، منفی ہے تو اعوذ باللہ۔ مشروع ہے، اچھا سوچیں، اچھا پلان کریں، اچھا جو ہے وہ سسٹم اڈاپٹ کریں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں، رحمان کی طرف جانے کی فکریں لگائیں، شیطان سے بچنے کی جتنی بھی وہ راہیں ہیں ان راہوں سے بچیے اپنے آپ کو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ 14واں وسیلہ ہے سائنسی اعتبار سے، چونکہ ہمارے یہاں دنیا میں میرے مولانا بھائی جو ہیں احباب مثالیں دیتے ہیں تو میں نے کہا چلیں یہ بھی لے آؤں۔ ایجاد کے لیے موجد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہاں ملحد سارے کے سارے کہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ جناب میں نے ایک آلہ بنایا ہے، میں نے ایک آلہ بنایا ہے، بندے کو یہاں سے بیٹھ کے رب نظر آ جاتا ہے۔ کتنے وے؟ میں نے کہا بس ہے، آپ کو نظر نہیں آتا ایک الگ بات ہے۔ کہتا جڑا دستا نہیں ہے نہیں۔ کرتے گئے، اپنے آلات، ہر آلے کا موجد، موبائل بنایا تو اس کا موجد، فون بنایا تو اس کا موجد، گاڑی کا انجن بنایا تو اس کا موجد۔ یہ کل کائنات بغیر کسی موجد کی ایجاد ہے؟ دیکھ کے بھی جو نہ مانے، اللہ نے وسائل رکھے ہیں۔ یہاں پوچھا جائے گا میں بہت بڑا ماہر ہوں، فنان ہوں، میں کوئی چیز ایجاد کرنے لگا ہوں، اگر اس کی سوچ اور فکر صحیح ہے تو ایجاد کیجیے، اگر غلط ہے تو چھوڑیے، غلط ہے تو چھوڑیے۔ ایک ہے اس کا آگے استعمال صحیح اور غلط، جیسے اسلحے کا ہے، تلوار کا ہے، وہ ایک اور پہلو ہے۔ 15واں وسیلہ ہے ٹیکنو وسیلہ۔ ٹیکنالوجی کے لیے سسٹم کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سسٹم رکھا ہے، آپ سسٹم کو لینا اور نجائز وسیلے لیتے پھریں بغیر سسٹم کے۔ آپ نے یہ لطیفے سنے ہوں گے، لیکن مجھے وہ لطیفے کبھی کبھی حقیقت لگتے ہیں۔ ڈاکٹر کو جا کے نبض پکڑاتا ہے، یار میری اولاد نہیں ہوندی، وہ بیچارہ دیکھ دو کہ اس کو یہ کر وہ کر، عورت ہے، کہتے شوہر کو ساتھ لے کے آنا تھا، تو میں کی کرنا شوہر نے، یا بابا جی کے پاس جا کے بیٹھ جائے، بابا جی کہیں گے پت پہلے بیاہ کر، سسٹم چاہ۔ یہ جو سسٹم کا ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو اللہ نے ایک طریقہ کار رکھا ہے، اس کو اڈاپٹ کیے بغیر غلط طریقے، غلط وسائل، وہ بھی اس میں نہیں۔ 16واں ہے زرعی وسیلہ۔ مثالیں دیتے ہیں جناب، تو آؤ سنیے۔ زراعت کے لیے زمین ضروری ہے کہ نہیں؟ اپنے خیال چ پاویں 50 ایکڑ گڈ لو، خیالی چول جنہیں مرضی، پلاؤ بنا لو۔ میں نے اس دفعہ مونجی، ابھی سنا تھا نا سیلاب میں ساری مونجی برباد ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں وہ علاقوں سے گھوم کر کے دیکھ کر کے پھر کر کے آیا ہوں کہ جہاں کہتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ وافر مقدار میں ہے۔ اللہ نے اپنا سسٹم نہیں چلانا، روٹی روزی نہیں دینی، اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں، موجود ہے۔ اب یہ بندہ کہے کہ میرا جو پہلا بیٹا ہوگا نا، شادی میں نے نہیں کرنی، جو میرا پہلا بیٹا ہوگا میں وہ دیتے ماشاءاللہ جی 5000 دیگ لونی ہے، پلاؤ بنانا ہے، لیانا کتوں ہے؟ جڑی میری اپنی بیجی ہے فصل مونجی چوں، اپنی کتنے بھی پہلی ہے نہیں ہے، ٹھیکہ لیا نہیں لیا، وہ بھائی پھر کہاں، بس میں نے کر لیا۔ تو سر جی خیالی پلاؤ بنائے جا سکتے ہیں مگر کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتے۔ اگر آپ نے زراعت پہ انحصار کرنا ہے اور اللہ نے اس کا دار و مدار دنیا میں رکھا ہے، اس کو ٹائم بھی دو، مواقع بھی دو، ذرائع بھی دو، اور اس کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ بھی کرو۔ 17واں وسیلہ ہے طبی وسیلہ۔ بیمار ہو گئے ہو جی، بیمار ہو جاتا ہے بندہ، خراب ہو گئی ہے باڈی جی، ہو سکتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اثرات ہوتے ہیں۔ جانا کس کے پاس ہے؟ طبیب کے پاس، طبیب کے پاس۔ طبیب میں اور حکیم میں فرق ہے، حکیم علاج کرتا ہے لفظوں سے، اسی لیے لقمان حکیم ہے۔
اور لفظ بندے کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں۔ طبیب مطب میں ہوتا ہے طبابت کے ذریعے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے۔ ڈاکٹر ایلوپیتھی ہے یا ہومیوپیتھی ہے، وہ اپنی میڈیسن اس سٹائل میں کرے گا۔ سرجن کاٹ کے، چیر کے، اضافہ کر کے، چینج کر کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے انداز میں جراحی سے علاج کرے گا۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جون سی بیماری ہے اس کے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ تو میرے 3-4 دور کے ذرا کزن ہیں، اپنی بھری جوانی میں 30 اور 35 کے درمیان فوت ہوئے ہیں۔ تھی شوگر، مگر جن کے ہاتھ ہے انہوں نے لوڑ ہی کو نہیں، انسولین دی لوڑ کو نہیں، رج کے کھاؤ ہر شے، میڈیسن کی ضرورت نہیں، بس یہ کرتے رہے۔ 3-3 2-2 4-4 بچے چھوڑ کے مر گئے ہیں۔ پتہ یہی چلا کہ اتنی شوٹ کر گئی تھی، اللہ حافظ۔ تو بھائی اس میں متعلقہ بندے کو بطور ذریعہ، بطور وسیلہ استعمال کرنا، جو ماہر نہیں اس سے جا کر کے اپنا کیس مت خراب کروائیں۔ اور 19واں، یہ 18واں وسیلہ، اس کو میں اگر آج کی صنعت کے اعتبار سے دیکھوں، آرکیٹیکٹرز جو ہیں ہمارے، ان کے پاس جا کر کے اگر آپ نقشہ نہیں بنواتے، ہل چلوانے والے سے نقشہ بنوا لیتے ہیں تو تب بھی آپ غلط کر رہے ہیں۔ پھر بلڈنگ بیٹھ گئی تو مت کہیے گا کہ آپ یہ لائنیں بنا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، نہیں۔ 19واں وسیلہ معاون وسیلے۔ مجھے وزن اٹھانا ہے، میں اکیلا نہیں اٹھا رہا، ہوں میں کنوں آواز مارا؟ اللہ نو۔ اتنے بیٹھ کے تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا پانی کو کہوں یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ یا آپ۔ اللہ نے اس کے لیے عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، یہ دنیا کا وسیلہ ہے، اسباب کے تحت ہے۔ راہ جاندے کسی بھی بندے نو کہے یار ماڑا جہا ہاتھ پوائی، میری بوری ڈگ پئی ہے، موڈے تے رکھا دے، یہ نجائز مدد نہیں ہے، یہ نجائز وسیلہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ بوری اپنی ہو۔ راہ جاندے نو کسی نو ساتھ کے یار میں کو رومال کٹن دیا تے ذرا ہاتھ پواویں، مشروع اور ممنوع دیکھا جائے گا، لیکن آپ کسی، ہاں قبرستان، آپ یہ قبرستان سے آ رہے ہیں، آپ کی کوئی چیز گر گئی ہے، میں گزر رہا ہوں، میں کیا یار ہاتھ پا پھڑ تیرے نہ رکھا دینا، کہندا نہیں 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 تو جا، تو بابی ہے، میں تیرے کول نہیں کراؤنا۔ میں بابیاں نو کیا ہے، انہوں نے آ جانا ہے، بابا قبر سے اٹھ کے نہیں آئے گا۔ اللہ ہی کا دیا ہوا جائز وسیلہ، کوئی نہ کوئی زندہ آدمی یا اس کا جو ذریعہ ہے، کرین، اگر کرین ہے تو پھر آپریٹر، یہ ضروری ہے۔ اگر نہر میں گر گئے ہو تو کسی تیراک کو بلاؤ، اگر آپ تیراک نہیں ہیں، پیچھے ابا جذباتی ہو کے چھال مار دے، بچہ بچ گیا، ابا مر گیا۔ تو وسائل کا مشروع ہونا، ممنوع ہونا، خون کی تڑپ اپنی جگہ، طلب اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، لیکن ہوش اور حواس میں آ کے۔ اور اس کے بعد اگر میں یہاں پہ آؤں، 20واں وسیلہ، یہ دینی اور شرعی وسیلہ ہے۔ اب میرے ساتھ تھوڑا جڑیے گا، اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں، لیکن میں پہلے 3 گنوا دوں۔ پہلی قسم ہے فرض وسیلہ، شریعت نے مقرر کر دیا ہے، اگر آپ نہیں لیتے تو آج سے شروع کر دو۔ آپ کے محلے میں کوئی دوست استعمال نہیں کرتا، اس کو دعوت دو۔ کامیاب ہونا ہے، مرنا سب نے ہے، قبر میں جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ کچھ نے آخرت کا اعتبار چھوڑ دیا، انہیں پڑھائیے، انہیں بتائیے بھائی رب کے سامنے جو حاضری ہے نا، اتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ نے کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے عمل رکھا ہے، عمل کے لیے پہلا وسیلہ، اساس ایمان رکھا ہے۔ ایمان کے بغیر اگر حاجیوں کو ستو بھی پلاتا رہے کوئی تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ پیغمبر کے رشتہ داروں نے حاجیوں کی بڑی خدمتیں کی تھی اور بیت اللہ کو وسیلہ بنایا تھا۔ اللہ کے گھر میں پڑے 360 قابض بزرگوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا تھا، اللہ نے سارا فارغ کر دیا۔ کیا کہیں گے؟ فرض وسیلہ، اس کے لیے وقت کے نبی کے حکم فیصلے کے مطابق رب اور بندے کے درمیان ہدایت کا وسیلہ اپنے نبی کو مانو، موجودہ نبی۔ یہ نہیں کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے فلاں ہیں، وہ حاضر سروس نہیں ہیں، اپنے دور میں استاذ تھے، پڑھاتے تھے۔ آج حاضر سروس پیمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور حاضر سروس کے ہوتے ہوئے پرائیویٹ اکیڈمیوں والے نبی بھی نہیں۔
مرزا قادیانی جیسے، کوئی اور ان کا بھائی، کوئی چچا زاد، کوئی تایا زاد، کوئی ان کے طرز عمل پہ پرائیویٹ اکیڈمیز میں بھی بنے ہوئے پیغمبر نہیں، اللہ ہی کی طرف سے دیے ہوئے اور عطا کیے ہوئے۔ اور اس کے بعد 22واں وسیلہ یہ مسنون وسیلہ ہے، مسنون۔ جنت میں جانا چاہتے ہو جی، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سنت یہ ہے کہ توحید کو اپناؤ، توحید اپنانے کے اعتبار سے فرض ہے جنت میں جانے کے لیے۔ پیغمبر کے لینے کے طریقے پہ سنت ہے کہ توحید لینی کیسے ہے، اور جنت میں جانا چاہتے ہو اس کے لیے جو مسنون طریقہ کار ہے، پیغمبر کی شفاعت لیجئے۔ قیامت کے دن جس کی سفارش چلنی ہے وہ محمد رسول، وہ کس کی سفارش کریں گے؟ جو ان کی اطاعت کرے گا۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میں سب کی سفارش کروں گا، جنت میں لے کے جاؤں گا۔ جو منکر بن گیا اسے نہیں۔ منکر کون ہے؟ کہے تو رسول اللہ، کہے تو محبوب، کہے تو ابو ابو، بات نہ مانے، بات نہ مانے، ایسے بندے کو آگ کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے، محبوب بھی ایسے بندے کو آگ کریں گے، قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نہیں پینے دیں گے۔ یہ اس وقت میرے اور آپ کے ساتھ جو ہے یہ 22واں وسیلہ ہے مسنون۔ 23واں وسیلہ مندوب مستحب وسیلہ، اچھے کام کے لیے کسی اچھے بندے کی سفارش لے لینا یا کر دینا، مندوب بھی ہے مستحب بھی ہے۔ ایک بندے نے مجھے نہیں کہا لیکن مجھے لگا یار یہ ضرورت میں ہے، میں اس کا کہہ دیتا ہوں، میری زبان ہلانے سے، میرے 2 بول بولنے سے کیا ہوگا، تو اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اشفعوا تؤجروا۔ بعض لوگ اس معاملے میں بڑے سخت، میں نہیں آکھنا کسن، میری ویلیو میں نے کہا ہی نہیں کبھی، وہ بھائی اشفعوا تؤجروا، اللہ نے اگر اسے وسیلہ رکھا ہے اور جائز ہے، نجائز کام نہیں ہے، تمہارے کہنے سے ہو رہا ہے تو بسم اللہ کہہ دو یار، کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور 24واں وسیلہ جس کو 23واں مندوب مستحب ہم نے پڑھ لیا، 24واں جائز وسیلوں میں سے جو بہترین وسیلہ ہے وہ ہے دعا کا، دعا کا وسیلہ۔ کیسے کرنی ہے؟ ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں اپلیکیشن، دعا کو کہتے ہیں اپلیکیشن۔ آپ نے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، آپ وہاں جائیں گے، اس کو انسٹال کرنے کی آپ اپلیکیشن دیں گے، کوئی کام کروانا ہے اپلیکیشن لگے گی۔ دعا بیسیکلی اپلیکیشن ہے۔ ہر اپلیکیشن جو ہے وہ دینے سے ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، ایررز آ جاتے ہیں، تو ایررز کو نوٹ کیجئے۔ پہلے نمبر پہ حرام مال، حرام ذرائع نہ ہوں، جسم حرام ذرائع سے بنا ہو تو اٹھے ہوئے ہاتھ، دی ہوئی ایپ، اپلیکیشن اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ کو اللہ کی ذات، صفات اور ناموں کے ذریعے آپ اپلیکیشن دیں، دعا کریں، اللہ قبول کرے گا۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ جو بھی تیرے ہیں، وسیلہ ڈالیں، واسطہ ڈالیں، دعا کریں، مناجات کریں، ایپ لگائیں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن بھی ہے، گھر میں بھی ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ قرآن ہے مگر مسائل ہیں، اللہ 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 اس کو سینے کی ٹھنڈک بنا دے۔ آپ دعا کریں، یقین کیجیے اس کا ایک ایک بول آپ کو سکون دے۔ اللہ کو ناموں کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ، جیسی صفت ہے ویسا کام کہہ دیں۔ اللہ تو غفور ہے، تجھے غفور ہونے کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ تو رحیم ہے، مجھے رحمتوں کی ضرورت ہے، تجھے رحیم ہونے کا واسطہ میرے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ نے یہ جائز وسائل رکھے۔ اب اس کے بعد آپ کے لیے اور میرے لیے ان جائز وسیلوں میں جو دوسری چیز ہے، بندہ اپنا کوئی نیک عمل اللہ کو پیش کر دے۔ کسی بندے نے کسی سے نیکی کی ہو نا، کسی کی خاطر کام کیا ہو، تو وہ خود اس کو جگہ دے دیتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کے لیے، اپنے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام، یہ جب انہوں نے بیت اللہ بنا لیا نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، انہوں نے یہاں کہا تھا اللہ گھر بنایا ہے، تیرا بنایا ہے، محنت اسی کیتی ہے، دعا کرن لگے ہیں، اللہ بنیا بنایا کام ساڈے تو قبول کر لے۔ کام کر کے بھی اکڑنا نہیں، میں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات بھر جاگ کے، رکوع سجود کر کے، قیام کر کے، تہجدیں پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، صبح پھر استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ قبول کر لیں، کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف کر دے۔ یہ انداز اپنائیے،
وسیلے کا اپنے نیک عمل کو پیش کریں، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک نیکی ایسی ضرور زندگی میں رکھیں، کتے پھنس جاؤ تو اللہ نے کہو اللہ میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ وہ غار والا واقعہ، صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کا دور، 3 آدمی پھنس گئے، غار کے دھانے پہ کوئی پتھر آ گیا، راستے بند ہو گئے، آواز کوئی سن نہیں پا رہا، اتھے رب نو آواز ماری۔ یہ ہے وہ اسباب سے ہٹ کر کے وسیلہ جو مسبب الاسباب، اسباب کے بغیر بھی سنتا بھی ہے، حل بھی۔ ایک نے عمل پیش کیا والدین کی خدمت کا، ایک نے عمل پیش کیا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا، ایک نے عمل پیش کیا مجبوری کے تحت کسی سے برائی کے ارادے کو ترک کر کے اللہ کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرما دی۔ تو اپنے نیک عمل کو ذریعہ بنانا اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں، اور یہ دنیا کا بھی ہے۔ اور تیسری چیز، نیک زندہ آدمی کا وسیلہ دعا کا۔ نیک زندہ آدمی کے پاس جا کے کہنا میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ کسی کو فون پہ کہہ دیتے ہیں میرے لیے دعا کر دیں، تو یہ جائز ہے، لیکن ان سے ہٹ کر کے جتنے بھی آپ وسائل، میں بھی اس کی پہلے روایت لے کر کے آؤں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ صحابی آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ آپ نے فرمایا وعدہ کر لیا، اگر تو دعا کا کہتا ہے میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو صبر کر تو تیرے لیے اچھا ہے۔ وہ کہنے لگا لا بل ادعو اللہ لی، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ محبوب علیہ السلام نے پھر اسے طریقہ بتایا، دیکھیے دعا کا طریقہ، کہا اچھی طرح سے وضو کر، پھر تو 2 رکعت پڑھ اور خود اپلیکیشن دے، دعا کر خود اللہ سے، میں بھی دعا کر دوں گا لیکن تو باوضو ہو، یہ عمل ہے۔ اور اس حدیث میں 3 کام ہیں۔ اللہ کو اللہ کا نام لے کے اس صحابی نے دعا کی ہے، اور آپ نے دعا سکھائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اسے کہتے ہیں، یہ عثمان بن حنیف راوی ہے، ان رجلا ضریرا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا نبی اللہ ادعو اللہ ان یعافینی، دعا کر دیں اللہ مجھے عافیت دے دے، اللہ میری نظریں لوٹا دے۔ تو محبوب نے اسے وہی جواب دیا جو میں نے ابھی بتایا ہے، اگر آپ اس کو لیٹ کریں تو ٹھیک، نہیں تو کہتا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا لا بد اللہ لی، میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ، اس نے وضو کیا، وَأَن يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ، 2 رکعت پڑھی، اس نے وہ پڑھی، اور پھر آپ نے کہا وَأَن يَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاء، وہ یہ دعا کرے اللہم انی اسألک۔ وہ خود بھی بندہ کیا دعا کر رہا ہے، حالانکہ محبوب سے دعا کروانے گیا تھا، آپ نے اس کا بھی تبھی تو نے بھی دعا کرنی ہے، باوضو ہو 2 رکعت پڑھ۔ یہ 2 رکعت عمل کا وسیلہ ہے، وضو عمل کا وسیلہ ہے، دعا کرنا بذات خود اللہ کے سامنے اللہ کے نام لینے کا وسیلہ ہے، اور پیغمبر نے اسے طریقہ بتایا اور دعا، اور پھر اس نے کیا کہا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک، اللہ میں تیری طرف پوری توجہ اور انہماک سے، آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، میری توجہ تیری طرف ہے، بنبی کا، تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے پیغمبر کے توسل سے، وساطت سے۔ کیا تھا یہ توسل؟ نبی کی ذات کا، آپ کے پاس آیا تھا دعا کے لیے، پیغمبر نے کیا سکھایا؟ وضو سکھایا۔ پیغمبر نے کیا ذریعہ بنے؟ نماز 2 رکعت پڑھنے کا۔ پیغمبر کس چیز کا ذریعہ بنے؟ وسیلہ بنے اس کے خود دعا کرنے کا۔ وسیلہ کون سا استعمال کیا؟ اللہم، اللہ کے نام کا، ہاتھ اٹھائے، اور قبولیت کے لیے پھر کہا کہ تیرے محبوب نبی جو ہدایت کا راستہ ہیں، میں نے انہی سے پوچھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد یہاں سامنے ہے موجود ہے، یا محمد کہنا بھی اس کے لیے جائز، انی اتوجہ بکا الی ربی، محبوب تسی جویں جویں دسیا میں اوویں اوویں کر کے اپنے رب اگے ہاتھ چک لینا۔ یہ تو وسیلہ ہم کہتے ہیں کہ محبوب کی سیرت کو لیں، طریقت کو لیں، شریعت کو لیں، حکم کو لیں، فالو کریں، ہدایت کے لیے اس ہستی کو لیں، اور پھر وہ کیا کہتا ہے جو پیغمبر نے دعا سکھائی تھی، اللہ میری ضرورت ہے، ہذہ فتقضی، اللہ میری حاجت پوری کر۔ اگلے جملے فتشفعنی فیہ،
اللہ میں جو دعا کر رہا ہوں میری سفارش محبوب کے بارے میں اور ان کی سفارش میرے بارے میں. دیکھیے یہ وسیلہ کہ میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ وہ محبوب کے بارے میں کہ وہ جو دعا کریں قبول کر لے, اللہ میری دعا ان کے حق میں, ان کی دعا میرے حق میں قبول کر لے. یہاں کوئی جاہ کا, کوئی ذات کا, کوئی زندگی کا, کوئی وجود کا, ان چیزوں کا وسیلہ نہیں ہے. پھر راوی کہتے ہیں فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَعَ, اس شخص نے یہ کام کیے, اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی. اب یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا معجزہ ہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں کہیں بھی بیٹھ کے کسی کو بھی آپ اس کا وسیلہ ڈال کے حضور کا, تو ایسا نہیں ہوا. وگرنہ دنیا میں جتنے نبی نے اٹھ کر کے میرے پیغمبر کی ذات کا وسیلہ ڈال کے, جاہ کا وسیلہ ڈال کے, قربت کا وسیلہ ڈال کے ان کے توسل, تو جو مسئلہ جیسے ہے جتنا ہے ایز اٹ اس کو ویسے رکھیں. آپ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ دنیا کے اندر ہینڈل کر سکیں گے, شریعت کو بھی سمجھ کر سکیں گے. اور باقی رہ گئے کہ جو حرام وسیلے ہیں دنیاوی میں, ان میں آپ یہ ذرا چیک کر لیا کریں کہ کہیں مکروہ تو نہیں. مکروہ وسائل کے اندر بھی آپ ان کو دیکھیے. مثلا کام کروانے کے لیے بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ آپ کریں اپنے ماتحت کی, یہ جملہ یاد رکھیے گا, کام ہو جائے گا. لیکن آپ ڈانٹ رہے ہیں, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. بلا وجہ ایسے ہی گالی دے کے آپ کام کروا رہے ہیں اور وہ کر رہا ہے. ضروریات میں مکروہ ناپسندیدہ وسائل استعمال مت کریں. اور جو حرام وسیلہ ہے دنیاوی حرام میں, نجائز کام کے لیے نجائز سفارش مت لگوائیں, رشوت مت لگائیں, حرام ہے. اور دینی مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو اللہ کے علاوہ اللہ کے کسی اور کو شریک بنا کے مت کہیں, وگرنہ وہ حرام ہوگا اور زیادتی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں مسائل کے ساتھ جو جائز وسائل ہیں, مشروع وسائل ہیں, ان کو استعمال کرنے کی توفیق دے, اور جو حرام ہیں, مکروہ ہیں, غلط ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق دے. یہ مسئلہ تھا وسیلے کا, اس کی اقسام کا. اور جو لوگ اس کو غلط ملت کرتے ہیں اللہ انہیں بھی سمجھ کی توفیق سے نوازے, اور اللہ کے قربتوں کے لیے ایمان کا وسیلہ, عمل کا وسیلہ, اعمال صالحہ کا وسیلہ, توحید و سنت کا وسیلہ, کتاب و سنت کا وسیلہ, اور یہ توسل جو اللہ نے پیغمبر کو ہدایت کے لیے ہمارا ذریعہ نجات بنایا ہے, ان کی پیروی کر سکے اور اتباع کر سکے. اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر بھی کامیاب زندگی سے نوازے اور اخروی زندگی میں بھی ہماری من پسند زندگی عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی محبوب, جمعے کے 2 خطبے دیتے اور دونوں میں قوم کو قوم کی زبان میں نصیحت فرماتے. ہم نے پہلی ملاقات میں جو بات کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا مسائل کی جگہ ہے, اللہ نے ان کے لیے وسائل رکھے. شریعت سے پوچھا جائے گا کہ جس وسیلے کو میں استعمال کر رہا ہوں وہ کہیں ممنوع تو نہیں, غلط تو نہیں. اگر غلط ہے تو چھوڑ دیا جائے گا, اور اگر مشروع ہے, جائز ہے, تو پھر اسے لے لیا جائے گا. جس کی دنیاوی مثال کہ مجھے پیاس لگی ہے اور اس کے لیے پانی ضروری ہے, مشروب ضروری ہے, پانی بھی ہے, شراب بھی ہے, تو میں کس وسیلے سے پیاس بجھاؤں؟ شریعت سے جو پوچھے گا وہ پانی پی لے گا, شراب نہیں لے گا. اور اسی طرح ایک سائیڈ پہ سادی سبزی یا دال پڑی ہے اور دوسری طرف گوشت ہے مگر وہ حرام ہے, تو بھوک دونوں سے مٹ سکتی ہے. لیکن شریعت سے پوچھ کے میں اپنے ان دنیاوی مسائل کے لیے وسائل استعمال کروں گا. اسی لیے شرعی وسائل, اس کے اندر بھی کوئی فرض ہے, ضروری ہے, لینا لازم ہے, جو نہیں لیتا, جیسا کہ آپ نے سورہ مائدہ میں اور سورہ اسراء میں پڑھا کہ وہ بندہ کفر کو چلا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اپنی بندگی کے دائرے میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے جائز وسائل کا استعمال کرنا, یہ دین ہے, یہ شریعت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور جو وسیلے ناجائز ہیں, غلط ہیں, حرام ہیں, ایسے ہتھ کنڈے جو ہمارے دنیاوی معاملات کے لیے یا اسی طرح اپنی عقبہ کے لیے شریعت نے ان سے روکا ہے, وہ ممنوع ہیں. جیسے ہمیں روکا ہوتا ہے کہ فلاں ایریے میں نہیں جانا, یہ نو گو ایریا ہے, نو گو زون ہے, تو ہم وہاں نہیں جاتے. لکھا ہوتا ہے یہ شارع عام نہیں ہے, یہ عام سے ہم وہاں اس کو اپنے سفر کا ذریعہ نہیں بناتے. تو جو ذرائع ٹھیک ہوتے ہیں یا جہاں ہلاکت نہیں ہوتی,
جلال پور والا سے کیوں موٹر وے بند کی ہوئی ہے کہ وہاں جانے سے مسائل ہیں، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آلٹرنیٹ متبادل روٹ لے لیجئے تاکہ آپ سلامتی سے پہنچے۔ تو اللہ نے جتنے بھی احکام رکھے ہیں وسائل کے استعمال میں یا عدم استعمال میں، ان میں بندے ہی کا فائدہ ہے، اس کی عقبہ ہی کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ یہاں کے بچے ہر ایک انسان کی، عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اندر جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو ناحق جیلوں میں پھنسے ہوئے قید ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کے ساتھ نرمی کا اور مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔